بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہمارے ملک کے کچھ خفیہ معاملات ہیں۔ ان معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے غیر ملکی جاسوس اور سیکرٹ ایجنٹ اسلام آباد آتے جاتے رہتے ہیں۔ بعض دشمنوں نے شبہات سے بالا تر رہنے کے لیے جہلم، پنڈی اور پشاور میں رہائش اختیار کی ہے۔ وہ ان شہروں سے اسلام آباد آتے ہیں، ایک آدھ دن پراسرار سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر تو یقیناً آپ کی نظروں میں ایسے کچھ سیکرٹ ایجنٹ ہوں گے۔ جی ہاں، مجھے ان پر شبہ ہے۔ آپ اپنے علم سے میرے شبہات کو غلط یا درست ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے نام اور پتے بتائیں یا ان کی آوازیں سنائیں، میں ان سب کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک غیر ملکی انجینئر جان ریڈی ہے، وہ یہاں 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کرنے آیا ہے۔ ہمارے ایک جاسوس کی رپورٹ ہے کہ وہ برائے نام انجینئر ہے، کیونکہ ایک انجینئر کی حیثیت سے ہمارے جاسوس کے ساتھ ٹیکنیکل گفتگو کرتے وقت جھجک رہا تھا۔ وہ تعمیراتی معاملات میں کم دلچسپی لیتا ہے اور سرکاری افسران سے زیادہ دوستی کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے۔ مجھے آپ اس کی آواز سنائیں۔ میں رپورٹ پیش کرنے والے جاسوس سے رابطہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے طور پر انجینئر جان ریڈی سے فون پر گفتگو کرے گا، آپ اس کے ذریعے آواز سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرے مشکوک کے متعلق بتاؤں گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر کہا، مسٹر سرفراز، ہمیں فرحاد صاحب کا بھرپور تعاون حاصل ہو رہا ہے، یہ میرے پاس موجود ہیں۔ تمہاری آواز سن کر تمہارے دماغ میں آئیں گے، پھر تم فون پر جان ریڈی کی آواز فرحاد صاحب کو سناؤ گے۔ رائٹ سر، میں فرحاد صاحب کو جان ریڈی کی آواز ابھی سنواؤں گا۔ میں نے سرفراز کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ریسیور رکھ دو، میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ جناب، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ ناچیز سے مخاطب ہیں۔ میں ابھی جان ریڈی سے گفتگو کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے وہ خیالات پڑھیں جنہیں میں زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ اچھی بات ہے، میں پڑھ لوں گا، تم اپنا کام کرو۔ اس نے جان ریڈی سے رابطہ کر کے پوچھا، ہیلو مسٹر ریڈی، خیریت سے ہو؟ وہ بولا، یہ تم خیریت معلوم کرنے کے بہانے مجھ پر نظر رکھتے ہو کیا؟ فون پر نہ کوئی نظر رکھتا ہے، نہ نظر رکھی جاتی ہے۔ تم ہمارے ملک میں مہمان ہو، اس لیے تمہاری خیریت معلوم کرنا میرا فرض ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ تمہارا کام تمام ہونے والا ہے۔ سرفراز نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر کریڈل کو کھٹکھٹایا، پھر گالیاں دیتے ہوئے ریسیور کو پٹخ دیا۔ اس کے ابتدائی خیالات پڑھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بین الاقوامی شہرت کا حامل سیکرٹ ایجنٹ راجر ہوڈ ہے۔ امریکی اسے فخر سے کہتے تھے کہ وہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، دوسرے تمام ممالک اسے بدنام زمانہ جاسوس کہتے تھے۔ وہ جس ملک میں جاتا تھا وہاں کے اہم معاملات کی جڑوں تک پہنچ جاتا تھا۔ فی الحال امریکہ، روس، اسرائیل اور بھارت ہمارے ملک کے 2 اہم معاملات کی تہہ تک پہنچنے اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ایک معاملہ ایٹم بم کا تھا۔ پاکستان ایٹم بم بنانے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، لیکن دشمن ممالک بضد تھے کہ بم تیار ہو چکا ہے اور وہ بم انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اگر سوتے تھے تو ان کے خوابوں میں آ کر زبردست دھماکے سے پھٹ پڑتا تھا۔ پاکستان کے نادیدہ بم سے ان کے دماغ پھٹ رہے تھے۔ دوسرا معاملہ پاکستان کی فوجی مشقوں کا تھا۔ پچھلے برس پاکستان کی بحری، بری اور فضائی افواج نے بڑی کامیاب جنگی مشقیں کی تھیں۔ یہ مشقیں اپنے وطن کے آنگن میں کی گئی تھیں، لیکن پڑوسی ملک کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اب وہ سراغ رسانوں کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہماری فوجی طاقت میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ان 2 اہم معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے امریکہ اپنے بہترین سیکرٹ ایجنٹ کی خدمات پیش کرتے ہوئے بھارت سے تعاون کر رہا تھا اور اسرائیل کا دل خوش کر رہا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ راجر ہوڈ نے یہاں قدم رکھنے سے پہلے معلومات حاصل کی تھیں کہ اس ملک کے لوگوں کی کمزوریاں کیا ہیں۔ ویسے تو ہر قوم میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسری قوموں سے کیا لینا ہے؟ ہمیں تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ہماری اپنی کمزوری یہ ہے کہ ہم راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں اور دولت کی نمائش میں اپنے بھائی سے برتر اور اپنے پڑوسیوں سے افضل نظر آنا چاہتے ہیں۔ اسی پہلی کمزوری سے باقی دوسری کمزوریاں جنم لیتی ہیں، یعنی اگر ایک اپنے خاندان سے بھی زیادہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو دوسرا مقابلتاً امریکی یا یورپین لڑکی کو دلہن بنا کر لے آتا ہے اور مونچھوں پر تاؤ دے کر بولتا ہے، تمہارے پاس تو دیسی مال ہے، میں فورن کا آئٹم لایا ہوں۔ سیکرٹ ایجنٹ ایسی ہی کمزوریوں کے پیش نظر شراب اور شباب کا اچھا خاصا ذخیرہ لایا تھا۔ مہنگی سے مہنگی اسکاچ وسکی،
حسین سے حسین گوری اور گلابی لڑکیاں، نوٹوں کی گڈیاں، اعلیٰ افسران اور اہم عہدیداران کی بیگمات اور ان کی جوان اولادوں کے لیے گرین کارڈز لایا تھا۔ فورن کا اتنا پرکشش سامان ہو تو ایسے ایماندار بھی بک جاتے ہیں جن کے اندر بے ایمانی سوئی رہتی ہے، کبھی جاگتی ہے تو بیچارے ایماندار اسے تھپک کر سلاتے ہیں۔ یوں ان کے اندر بے ایمانی کبھی سوتی ہے، کبھی جاگتی ہے، کبھی ایک آنکھ کھول کر گوری گوری ٹانگیں اور گرین کارڈز کو دیکھتی ہے، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ سیکرٹ ایجنٹ راجر ہڈ کو ابتدا میں دشواریاں پیش آئی تھیں، کیونکہ ایٹمی پلانٹ اور سائنسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ذہین سائنسدان نہایت فرض شناس تھے۔ صرف اپنے کام سے انہیں دلچسپی تھی، انہیں دولت مند بننے کی نہیں بلکہ بہترین کارنامے انجام دینے کی لگن تھی۔ وہ قناعت پسند تھے، زندگی گزارنے کے لیے جو مخصوص آمدن تھی اس سے زیادہ حاصل کرنے کی انہیں خواہش نہیں تھی۔ چونکہ شاعر اور عاشق مزاج نہیں تھے، اس لیے کوئی حسن کی ملکہ بھی انہیں متاثر نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کی دنیا میں مطمئن رہتے تھے، لیکن انسانی کمزوری کہیں ضرور چھپی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دو فرض شناس اور ذمہ دار سائنسدانوں کی بیویاں اور جوان بچے گرین کارڈز کے لیے ترستے تھے، اور وہ کارڈز ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ راجر ہڈ نے کہا، تمہارا شوہر اسلام حسین ہم سے دوستی کرے گا تو تم اپنے تمام بچوں کے ساتھ امریکہ جا کر رہ سکو گی۔ وہ بولی، دوستی کرنا اچھی بات ہے، لیکن میرے میاں بہت ہی خشک مزاج اور آدم بیزار ہیں۔ کسی شخص سے دوستی تو دور کی بات، وہ تو بات بھی نہیں کرتے۔ اس نے کہا، تم صرف بیوی نہیں اپنے بچوں کی ماں بھی ہو، ان کا مستقبل امریکہ میں ہی بنا سکتی ہو۔ جوان بیٹی نے کہا، یس ممی، نایاگرا فالز، ہالی ووڈ اور ڈزنی لینڈ کی رنگا رنگی اور حسین مناظر مجھے خوابوں میں نظر آتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ممی، اس چھوٹے سے ملک میں کیا رکھا ہے؟ امریکہ دنیا کا جدید ترین ملک ہے، وہاں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ بیگم نے اس رات اسلام حسین سے کہا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے اور آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، میں بھی یہی سوچتا ہوں، دنیا کے سائنسدان بڑے بڑے تجربات کر رہے ہیں، میں بھی اپنے ملک کی ترقی کے لیے بہت سے کامیاب تجربات میں مصروف ہوں، انشاءاللہ جلد ہی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں بات کچھ کرتی ہوں، آپ کا جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ سائنس کی دنیا سے باہر نکل کر بھی باتیں کیا کریں۔ میری دنیا تو سائنس اور پاکستان ہے، اس کے بعد تم اور بچے ہو۔ بچوں ہی کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، میں انہیں امریکہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں کیا تکلیف ہے؟ بات تکلیف کی نہیں، ترقی کرنے کی ہے۔ کیا میں نے یہاں ترقی نہیں کی؟ ملک کے اندر اور باہر میری شہرت نہیں ہے؟ کیا ملک کے سربراہ میری عزت نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ناموری ترقی نہیں ہے؟ بچے امریکہ جا کر پاپ میوزک پر ڈانس کریں گے تو کیا یہ ترقی ہوگی؟ آپ تو ہمیشہ پتھر مارتے ہیں، باتیں نہیں کرتے۔ بیٹا بولا، ڈیڈی ہم نئے دور کی پیداوار ہیں، آپ پرانے زمانے کے والد صاحب کی طرح ہمیں اس ملک کا پابند نہ کریں، ہمیں دنیا دیکھنے دیں۔ بیٹی نے کہا، ڈیڈی میں امریکہ ضرور جاؤں گی، انکل جان یعنی راجر ہڈ بہت اچھے ہیں، آپ ان سے ایک بار ملیں گے تو ہمیشہ کے لیے ان کے دوست بن جائیں گے۔ بیٹی فاخرہ، میں اس قدر اہم شعبے میں ہوں اور ایسی اہم ذمہ داریاں سنبھالتا ہوں کہ اس کے پیش نظر کسی اجنبی سے ملاقات نہیں کر سکتا، کسی غیر ملکی سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ بیگم نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے آپ کو قیدی یا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ غلامی نہیں، فرض شناسی ہے۔ اپنے ملک کے اہم رازوں کی حفاظت کے لیے مجھے ہزاروں پابندیاں منظور ہیں، میرے پابند رہنے سے جلد ہی پوری قوم سائنس کے حوالے سے مجھ پر فخر کرے گی۔ دوسرے دن بیگم نے راجر ہڈ سے کہا، مسٹر جان، میرا مرد ایک دم پتھر ہے، کنویں کا مینڈک ہے، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بات اپنے شوہر سے کہو گی تو وہ مجھے اس ملک سے نکلوا دے گا یا قتل کروا دے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ پہلے رازداری کا وعدہ کرو، تم اور بچے رازدار بن جاؤ گے تو میں تمہیں آج ہی 1,00,000 روپے یہاں دوں گا، امریکہ میں $50,000 سے تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دوں گا، تمہاری بیٹی فاخرہ اور بیٹے فہیم کو بہترین اسکول اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلے مل جائیں گے، رہائش کا مفت انتظام ہو جائے گا۔ وہ تینوں ماں بیٹے تعجب سے سن رہے تھے، حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مسرت سے ان کے منہ کھل گئے تھے۔ فاخرہ نے پوچھا، راز کیا ہے بتاؤ؟ ہم وہ راز اپنے سائے کو بھی نہیں بتائیں گے، اس نے رازداری سے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کی تحویل میں کئی اہم فائلیں رہتی ہیں، ان میں سے ایسی فائلوں کی مائکرو فلمیں چاہتا ہوں جس میں یورینیم کے سٹاک اور ایٹم بم کے فارمولے کی تفصیلات درج ہیں، اور وہ تاریخ درج ہے جب پاکستان نے پہلا ایٹم بم بنایا تھا۔ فہیم نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے؟ یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ راجر ہڈ نے کہا،
ابھی تم نوجوان ہو، تمہارے کھانے کھیلنے کے دن ہیں، تم ایسی رازداری اور سیاست کو نہیں سمجھو گے۔ بیگم نے پوچھا، لیکن ہمیں ان فلموں کی مائکرو فلمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ وہ خود حاصل نہیں ہوں گی، انہیں حاصل کرنا ہوگا۔ میں ایک چھوٹے لائٹر سائز کا کیمرہ لا کر دوں گا۔ اگر فاخرہ اور فہیم اپنے ڈیڈی سے ضد کریں کہ وہ ایٹمی پلانٹ کی عمارت کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو باپ اپنے بچوں کی ضد پوری کر سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا میاں اپنے اصولوں اور فرض شناسی کی خاطر اولاد کا دل توڑ دے گا مگر ضد پوری نہیں کرے گا۔ ارے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کچھ کیے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے سائنسدان میاں کے ساتھ 18 برس گزارے ہیں، اسے اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ہمارے مذہب میں تقویٰ ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے گزرنے والا دنیا کی ہر خواہش کو مار دیتا ہے، صرف اتنا ہی حاصل کرتا ہے جتنا زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اسلام حسین شریعت کا سخت پابند ہے، اس لیے وہ کسی لالچ میں نہیں آئے گا۔ اچھا تو پھر ایک راستہ ہے، اسے اس قدر کمزور بنا دیا جائے کہ وہ شریعت کو بھول جائے اور ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک کر وہ فائلیں پیش کر دے۔ اسے کس طرح کمزور بنایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم فاخرہ کو اغوا کرنے کا ڈرامہ پلے کریں اور اسے یقین ہو جائے کہ جوان بیٹی بدماشوں کے چنگل میں ہے، اگر ان فائلوں کی مائکرو فلم نہ دی گئیں تو وہ بے آبرو ہو جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے تم پاگل ہو گئے ہو، میرے سامنے میری بیٹی کو اغوا کرنے اور اس کے بے آبرو ہونے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں پاگل نہیں ہوں، تمہاری بیٹی کو سچ مچ اغوا نہیں کیا جائے گا، ہم فاخرہ اور فہیم کو کہیں چھپا دیں گے اور اسلام حسین کی پدرانہ محبت کو آزمائش میں مبتلا کر دیں گے۔ ہاں تمہاری تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے، فاخرہ نے خوش ہو کر کہا۔ ممی بڑا زبردست ایڈونچر رہے گا، ڈیڈی میرے اور فہیم کے لیے تڑپنے لگیں گے، وہ خواہ کتنے ہی اصولوں کے پابند ہوں ہمارے لیے تمام پابندیاں توڑ دیں گے۔ فہیم نے بھی تائید کی، بیگم بھی راضی ہو گئی۔ ماں کو اندیشہ نہیں تھا کہ جوان بیٹی ہاتھ سے بے ہاتھ ہوگی، یہ یقین تھا کہ بھائی کے ساتھ رہے گی، پھر جان ریڈی یعنی راجر ہوڈ ان کا سرپرست ہوگا۔ پہلے بیگم نے کہا کہ وہ بھی بیٹی کے ساتھ روپوش ہوگی، راجر ہوڈ نے سمجھایا بیگم کو اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہیے تاکہ بیٹی کی واپسی کے عوض اسلام حسین سے فائلوں کی مائکرو فلم کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اپنے شوہر کو اولاد کی خاطر مطالبہ منظور کرنے پر مجبور کرتی رہے۔ اس منصوبے کے مطابق راجر ہوڈ شام کے 5 بجے فاخرہ اور فہیم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رات کو اسلام حسین نے گھر آ کر پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ بیگم نے کہا، اب وہ بچے نہیں ہیں، جوان ہو گئے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ جوان لڑکی کو اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آنا چاہیے، وہ بھائی کے ساتھ گئی ہے، بھائی چھوٹا ہے، نادان ہے، توبہ ہے، آپ اولاد کو امریکہ نہیں جانے دیتے، بازار تک تو جانے دیا کریں۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ بیگم کچن میں کھانا گرم کرتے ہوئے بڑبڑانے لگی، روز کا یہی دستور ہے، صبح اٹھو، گھر کے کاموں پر لگے رہو، شام کو تفریح کے لیے جاؤ تو طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ امریکہ کا گندم کھاتے ہیں مگر امریکہ جانے نہیں دیتے۔ وہ زور زور سے بڑبڑا رہی تھی تاکہ میاں کے کانوں تک بیوی کی مظلومیت اور فریاد پہنچتی رہے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کہا، میں سالن گرم کر رہی ہوں، آپ فون اٹینڈ کریں۔ اسلام حسین نے ڈرائنگ روم میں آ کر فون کا ریسیور اٹھایا، پھر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا آپ ہمارے ملک کے معروف سائنسدان اسلام حسین ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ تو میں بھی بول رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، ہم نے تمہاری بیٹی فاخرہ اور بیٹے فہیم کو اغوا کیا ہے، وہ دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اس سلسلے میں تم نے پولیس کو اطلاع دی یا کسی خفیہ کارروائی کی حماقت کی تو تمہیں ان کی لاشیں ملیں گی۔ کون ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے بچوں کی آوازیں سنو اور یقین کرو کہ یہ بکواس نہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد فاخرہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، ڈیڈی مجھے بچاؤ، یہ مجھے اور فہیم کو بے دردی سے مار رہے ہیں۔ باپ نے تڑپ کر پوچھا، بیٹی حوصلہ کرو، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم کسی کو پہچانتی ہو؟ ایک زوردار تمانچے کے ساتھ بیٹی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر فہیم نے فون پر پکارا، ڈیڈی یہ لوگ آپ ہی کو مار رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو ہم دونوں کو جان سے مار ڈالیں گے، پلیز ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ گھبراؤ نہیں بیٹے، میں ان کا مطالبہ پورا کروں گا، ان سے پوچھو یہ کتنی رقم چاہتے ہیں۔ ریسیور سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، رقم نہیں بڈھے، ان فائلوں کی مائکرو فلمیں اتار کر دو جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے یورینیم کا کافی ذخیرہ کیا ہے اور فلاں تاریخ کو ایک ایٹم بم یہاں تیار ہو چکا ہے۔ اسلام حسین نے کہا، اوہ تو اس لیے میرے بچوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ ویسے تم لوگوں نے غلط دروازے پر دستک دی ہے، ابھی چند لمحے پہلے بچوں کا باپ مر گیا ہے،
صرف ایک پاکستانی سائنسدان یہاں رہتا ہے۔ میرا نام اسلام حسین ہے اور حسین کا اسلام بچوں کی قربانیاں دے کر ہی زندہ رہتا ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بیگم نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ آپ ابھی جائیں، میرے معصوم بچوں کو واپس لائیں۔ وہ رونے لگی اور شوہر کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اسلام حسین نے خود کو چھڑا کر کہا، ہوش میں آؤ، فاخرہ اور فہیم کی واپسی کے لیے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جسے میں کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیگم نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر فون کرنے سے روکتے ہوئے پوچھا، کسے فون کر رہے ہیں؟ قانون کے محافظوں کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ کیا قانون کے محافظ ہمارے بچوں کو زندہ سلامت واپس لے آئیں گے؟ میں بچوں کے لیے نہیں، ان فائلوں کی حفاظت کرانے اور ایٹمی پلانٹ کے اندر اور باہر سخت پہرا لگانے کے لیے فون کر رہا ہوں۔ ہٹو، وقت ضائع مت کرو۔ جہنم میں گئیں تمہاری فائلیں، کیا وہ اولاد سے بڑھ کر ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ بیگم کو زور سے دھکا دے کر دور فرش پر گرایا، پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیگم فرش پر پڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ منصوبہ کمزور ہو رہا تھا۔ وہ ایک باپ کے جذبات سے کھیلنے میں ناکام رہے تھے۔ سامنے کھڑا ہوا اسلام حسین فون پر باتیں کرتے وقت ایک انسان سے زیادہ فولادی تجوری دکھائی دے رہا تھا، جس کے اندر ملکی راز چھپے ہوئے تھے۔ اس تجوری کو توڑنے والے ٹوٹ سکتے تھے، تجوری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ شہر سے دور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں فاخرہ اور فہیم کو پہنچایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ ڈرامہ نہیں تھا، تلخ حقیقت تھی۔ وہاں 5 بدماشوں نے ان دونوں کی سچ مچ پٹائی کی تھی۔ راجر ہوڈ موبائل فون لے کر آیا تھا۔ فاخرہ نے روتے ہوئے پوچھا، انکل جان، ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا، بیٹی فاخرہ، تمہاری پٹائی نہیں ہوگی تو سچ مچ آنسو نہیں نکلیں گے، آواز میں درد پیدا نہیں ہوگا تو باپ کو فون پر یقین نہیں آئے گا کہ تم دونوں حقیقتاً اغوا کیے گئے ہو اور تم پر سچ مچ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، میں تمہارے باپ کو کال کر رہا ہوں۔ جب بات کرنے کو کہوں تو اسی طرح روتے سسکتے بولنا، ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر جائے گا۔ میں ڈیڈی سے صاف صاف کہہ دوں گی کہ تم فراڈ ہو اور تمہارا نام راجر ہوڈ ہے اور تم نے… وہ بات پوری نہ کر سکی، اس کی کنپٹی سے ریوالور کی نال لگ گئی۔ وہ بولا، میرا نام لوگی، ہمارے بارے میں کوئی اشارہ دینے کی کوشش کرو گی تو گولی مار دوں گا، پہلے تمہیں پھر تمہارے بھائی کو۔ دونوں بہن بھائی نے مجبور ہو کر اس کے حکم کے مطابق باپ سے بات کی۔ پھر وہ فون کو آف کر کے غصے سے بولا، وہ سائنسدان کتے کی موت مرنا چاہتا ہے، اگر اس نے مطالبہ پورا نہ کیا تو میں تم دونوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی مار ڈالوں گا۔ اب ایک آخری حربہ رہ گیا ہے، کیمرہ لاؤ۔ ویڈیو کیمرہ اور لائٹس وغیرہ کمرے میں لائی گئیں۔ راجر ہوڈ نے کرائے کے گنڈوں سے کہا، اپنے چہروں پر ماسک چڑھا لو۔ جیسے ہی کیمرہ سٹارٹ ہو تم میں سے 3 اس لڑکے کو پکڑ لینا اور باقی 2 اس لڑکی کا لباس پھاڑیں گے۔ خوب تماشا بنا بنا کر آہستہ آہستہ دونوں کو بے لباس کرتے رہو۔ جتنے اطمینان سے لباس کی دھجیاں اڑاتے رہو گے ان کا باپ اپنے VCR پر یہ مناظر دیکھ کر اتنا ہی غیرت سے مرتا رہے گا۔ لیکن لڑکی کی عزت نہ لینا، میں پھر ان کے باپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دوں گا اور کہوں گا صبح تک میری مطلوبہ مائکرو فلم نہ ملی تو پھر فاخرہ کے ساتھ شرمناک ویڈیو فلم تیار ہوگی۔ تمام لائٹیں آن ہو گئیں، گنڈوں نے چہروں پر ماسک چڑھا لیے۔ کیمرہ سٹارٹ ہوا اور گنڈے ایکشن میں آئے تو فاخرہ اور فہیم کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ امریکہ کا گرین کارڈ کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ اسلام حسین کی رہائش گاہ میں پولیس کے اعلیٰ افسران آ گئے تھے۔ وہ ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے مختلف پولیس پارٹیوں سے معلوم کر رہے تھے کہ وہ پولیس والے فاخرہ اور فہیم کو کہاں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اسلام حسین اپنی بیگم سے پوچھ رہا تھا، وہ امریکی کون ہے جو تمہارے اور بچوں کے ذریعے مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا؟ بیگم نے کہا، وہ تو نہایت شریف آدمی ہے، فاخرہ اور فہیم کو اپنے بچوں کی طرح چاہتا ہے۔ وہ شریف ہے یا نہیں اس کی تحقیقات پولیس والے کریں گے، اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ ایک جاسوس نے کہا، جناب، ہم ایسے لوگوں کو نظروں میں رکھتے ہیں جو آپ سے یا آپ کی فیملی سے رابطہ بڑھاتا ہے۔ اس کا نام جان ریڈی ہے، یہاں 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے بطور انجینئر آیا ہے۔ میرے 2 ماتحت اس کی رہائش گاہ میں اسے چیک کرنے گئے ہیں۔ بیگم پریشان ہو گئی، وہ جانتی تھی کہ جان ریڈی یعنی راجر ہوڈ اپنی رہائش گاہ میں نہیں ہوگا، فاخرہ اور فہیم کے ساتھ کہیں چھپا ہوگا اور ان بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک پولیس آفیسر نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا،
تم کون ہو؟ اسلام حسین کو فون دو۔ میں IG پولیس بول رہا ہوں۔ اسلام حسین صاحب سے کیا کام ہے؟ پہلے اپنا نام اور شناخت بتاؤ۔ میں نے اسلام حسین کو وارننگ دی تھی کہ میرے معاملات میں پولیس کو خبر نہ کریں، لیکن وہ سائنسدان اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بھی موت چاہتا ہے۔ اس سے کہو رہائش گاہ کے بالکل سامنے سڑک کے دوسری طرف درخت کی جڑ کے پاس ایک ویڈیو کیسٹ ہے، اسے اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھے، اپنے بچوں کا انجام دکھائی دے گا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ پولیس آفیسر نے ایک سپاہی سے کہا سامنے سڑک کے اس پار ایک درخت کے پاس ویڈیو کیسٹ رکھی ہوئی ہے، اسے لے آؤ۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی، وہ ویڈیو کیسٹ لے آیا۔ اسلام حسین نے کیسٹ لے کر کہا اس کیسٹ کے ذریعے وہ مجھے کچھ ایسے مناظر دکھائے گا جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، بہتر ہے اسے ضائع کر دیا جائے۔ ایک افسر بولا اسلام صاحب، ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں مجرم کا کوئی سراغ مل جائے، یا وہ بچوں کی واپسی کی نئی شرائط پیش کر رہا ہو تو شاید وہ شرائط ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ کیسٹ پہلے کسی لیڈی پولیس آفیسر کو دکھائی جائے، قابل اعتراض باتیں نہ ہوئیں تو ہم اسے دیکھیں گے۔ بیگم نے کہا مجھے دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ بیگم اب یہ سرکاری معاملہ ہو گیا ہے، اسے صرف قانون کی کوئی محافظ عورت دیکھ کر رپورٹ پیش کرے گی۔ 20 منٹ بعد ایک لیڈی انسپیکٹر نے آ کر ایک بند کمرے میں اس کیسٹ کے ذریعے فاخرہ اور فہیم کو دیکھا، پھر باہر آ کر کہا فاخرہ اور فہیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بات ابھی تک بے لباسی تک پہنچی ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو معاملہ بے آبروئی تک پہنچے گا اور شرمناک مناظر کی فلمیں شہر شہر دکھائی جائیں گی۔ ایک افسر نے غصے سے کہا یہ مجرم بے حیائی اور شیطانیت کی انتہا کر رہا ہے، ایک بار یہ ہاتھ آ جائے تو۔ اسلام حسین نے کہا ہاتھ آنے ہی کی بات ہے، جو ہاتھ نہیں آتے وہ ہمیں مجبور اور بے بس بنا دیتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے جاسوس سرفراز نے اپنے اعلیٰ افسر کا فون ریسیو کیا۔ یہ وہی فون تھا جس کے ذریعے میں سرفراز کے دماغ میں پہنچا۔ پھر سرفراز نے معلوم کیا کہ جان ریڈی اپنی رہائش گاہ میں موجود ہے۔ اس نے فون پر اس سے باتیں کیں، اس طرح میں جان ریڈی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ راجر ہوڈ یعنی جان ریڈی 1 گھنٹہ پہلے اس پہاڑی مکان میں تھا جہاں فاخرہ اور فہیم کی ویڈیو فلم تیار کی گئی تھی۔ پھر وہ ویڈیو کیسٹ لے کر اسلام حسین کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کیسٹ کو ایک درخت کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ گھر آ کر فون کے ذریعے اسلام حسین کو بتا چکا تھا کہ وہ درخت کے پاس سے کیسٹ اٹھا کر ٹی وی پر اپنے بچوں کو دیکھ لے۔ وہ تماشے دکھا رہا تھا اور چھپ کر مطمئن تھا کہ اسے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس پر شبہ کیا جائے گا، لیکن بہت بڑی سپر پاور کے سیکرٹ ایجنٹ پر شبہ کر کے اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر ثبوت کی بنا پر گرفتار ہوتا تو امریکہ ہماری حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالتا اور اسے رہا کرا کے لے جاتا۔ میں نے اسے مائل کیا کہ وہ اپنے گنڈوں سے رابطہ کرے۔ اس نے رابطہ کیا۔ میں آواز سنتے ہی ایک گنڈے کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پہلے یہ معلوم کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے، پھر جاسوس سرفراز کے پاس آ کر اس جگہ کی نشاندہی کی۔ اسے بتایا کہ فاخرہ اور فہیم وہاں موجود ہیں، ایک پولیس پارٹی جا کر انہیں حفاظت سے لے آئے۔ سرفراز نے یہ خوشخبری اسلام حسین اور دوسرے افسران کو سنائی۔ پھر میں نے اس گنڈے کے ذریعے باقی گنڈوں کی آوازیں سنی، پھر ایک ایک کو مخاطب کرنے لگا۔ وہ پریشان ہو کر اپنا اپنا سر پکڑ رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کون ہے یہ، کون ہے، مجھے اپنے اندر کس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دوسرے نے کہا میں بھی اپنے اندر ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے اندر بھی کوئی بول رہا ہے۔ اس تیسرے نے فاخرہ کا لباس اس کے جسم پر ڈالتے ہوئے کہا ہم دوسری طرف منہ پھیرتے ہیں، تم یہ لباس پہن لو۔ پھر اس نے ساتھیوں سے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ادھر منہ کرو۔ ایک نے پوچھا ابے تو اچانک فرشتہ کیسے بن گیا؟ اس نے پوچھنے والے کے منہ پر ایک گھونسا مارا، پھر کہا فرشتہ نہیں، بھائی بن گیا ہوں، یہ میری بہن ہے۔ ایک اور ساتھی بولا اے رمزو، تیرا دماغ چل گیا ہے، ابھی جس کے کپڑے اتارے اسے بہن کہہ رہا ہے۔ رمزو نے اسے کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا، دوسرے کو گھوم کر ایک کک ماری۔ وہ فائٹنگ کا یہ انداز نہیں جانتا تھا۔ میں اس کے اندر رہ کر ان سب کی پٹائی کرتا جا رہا تھا۔ کبھی رمزو نے مارتا تھا اور کبھی وہ خود میری مرضی کے مطابق ایک دوسرے کی پٹائی کرنے لگتے تھے۔ فاخرہ اور فہیم لباس پہن کر ایک گوشے میں سہمے کھڑے تھے اور حیرانی سے انہیں آپس میں لڑتے مرتے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے چاقو نکال کر دوسرے کو ہلاک کر دیا تھا۔ جب میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ خود کو قاتل اور دوست کو مقتول پا کر گھبرا گیا۔ رمزو نے اس کے ہاتھ سے چاقو چھین کر پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ جب ہاتھ میں چاقو ہو تو قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف زخمی کرنا چاہیے، دیکھو اس طرح۔ اس نے چاقو کے وار سے اسے زخمی کیا۔ تیسرے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا
رمزو تو بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے ہم سب پاگل ہو گئے ہیں، یہ چاقو پھینک دے۔ اس نے رمزو کے ہاتھ سے چاقو چھڑایا، میری مرضی کے مطابق اسے ہاتھ میں لے کر ایک اور ساتھی کو زخمی کر دیا۔ ان حالات میں وہ سب بدحواس ہو گئے۔ رمزو نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی غیبی طاقت ہمیں سزا دے رہی ہے، ہم نے معصوموں پر ظلم کیا ہے، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ ایک زخمی نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں بھاگ چلو۔ ایک اور بولا، کیسے بھاگ جائیں؟ ہم نے مسٹر جان سے اس کام کے لیے رقم لی ہے۔ میں نے مسٹر جان کو یقین دلایا تھا کہ تم سب جان پر کھیل جانے والے بندے ہو، بزدلوں کی طرح بھاگو گے تو میں تم سب سے رقم واپس لے لوں گا، گلو اور چٹے کو رقم دے کر لے آؤں گا۔ استاد فخرو غصہ نہ کرو، غور کرو، ہم خود بخود بے بس ہو رہے ہیں، خواہ ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں۔ اگر اس آسیب زدہ مکان میں رہیں گے تو ہمیں نقصان پہنچانے والا آسیب جلد ہی حوالات پہنچا دے گا اور ہم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فخرو استاد بولا، میری تو عقل کام نہیں کر رہی، میں جان صاحب کو یہاں کے حالات بتا کر انہیں بلاتا ہوں۔ اس نے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر کہا، جان صاحب آپ فوراً آ جائیں، ادھر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ راجر ہوڈ نے پوچھا، کیا پولیس آ گئی ہے؟ نہیں، لیکن کچھ عجیب قسم کا معاملہ ہو رہا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، ہم تمام ساتھی یہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جبکہ ہم گہرے دوست بھی ہیں، لیکن بے اختیار ایک دوسرے کی پٹائی کر رہے ہیں۔ میرے ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کو چاقو سے قتل کر دیا ہے، 2 ساتھی زخمی ہو گئے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا تمہارے دماغوں میں کوئی بولتا ہے؟ ہاں، ہم سب نے اپنے اندر کسی کی آواز سنی ہے۔ او گاڈ، یہ ٹیلیپیتھی جاننے والا تمہارے دماغوں تک کیسے پہنچ گیا؟ جان صاحب، کیا تم کسی ایسے جادوگر کو جانتے ہو جو دوسروں کے دماغوں میں آ کر بولتا ہے اور انہیں پاگل بنا دیتا ہے؟ وہ جادوگر نہیں ہے، فرحاد علی تیمور ہے۔ یہ فرحاد کون ہے؟ کوئی بھی ہے، اب مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میں خود تم سے بات کروں گا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ جگہ فوراً چھوڑ دو اور جگہ چھوڑنے سے پہلے فاخرہ اور فہیم کو قتل کر دو۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ فخرو استاد نے ہیلو ہیلو کہہ کر پکارا، پھر موبائل فون کو آف کر کے ساتھیوں سے کہا، جان صاحب کا حکم ہے ان دونوں کو قتل کر کے فوراً یہ جگہ چھوڑ دو۔ نہیں، وہ بہن بھائی خوف سے چیخنے اور گڑ گڑانے لگے۔ ہمیں جان سے نہ مارو، ہمیں چھوڑ دو۔ فاخرہ نے کہا، رمزو بھائی، ابھی تم نے مجھے بہن کہا ہے، کیا بہن کو قتل کرو گے؟ رمزو نے کہا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، جو تمہیں مارنے آئے گا وہ خود کو مارے گا۔ فخرو استاد نے پوچھا، اے رمزو، کیا تیرا پھر دماغ گھوم گیا ہے؟ رمزو بولا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ چاقو فرش پر پڑا ہے، تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے تو ان بچوں پر قاتلانہ حملہ کرو، ہمیں یہ قصہ فوراً ختم کر کے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے فخرو استاد نے فرش پر سے چاقو کو اٹھا لیا، پہلے فاخرہ کی طرف بڑھایا۔ وہ بھائی سے لپٹ کر رونے اور چیخنے لگی۔ استاد نے اس کے قریب پہنچ کر وہ چاقو اپنے بائیں بازو میں پیوست کر لیا، تکلیف سے چیختا ہوا پیچھے ایک دیوار سے جا لگا۔ بھائی بہن نے حیرانی سے اسے خود کو زخمی کرتے دیکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم امریکہ میں رہنے کے لیے اپنے وطن سے غداری کر رہے تھے اور باپ سے زیادہ ماں کو عقل مند سمجھ رہے تھے، ہمیں ایک بار سلامتی دے دو، ہم آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے اور ڈیڈی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ میں نے رمزو کی زبان سے اس کے ساتھیوں سے کہا، دیکھو فخرو استاد ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ خود پر حملہ کر بیٹھا، اگر پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو جو حملہ کرنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھے۔ چاقو پھر فرش پر پڑا ہے، کسی نے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی۔ فخرو استاد بولا، ہم سب کو مرہم پٹی کی ضرورت ہے، ہمیں فوراً یہاں سے بھاگنا چاہیے، ان دونوں کو یہیں رہنے دو۔ رمزو نے پوچھا، کیوں رہنے دو؟ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، انہیں واپس گھر پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، انہیں واپس لے جا کر گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک سنائی دی، پھر گونجدار آواز میں بولا گیا، اس مکان کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر باہر آتے جاؤ۔ میں نے رمزو کے ذریعے کہا، استاد تمہیں گرفتاری کا خوف ہے، وہ گرفتاری چل کے تمہارے پاس خود آ گئی ہے۔ میں نے اسے کچھ سوچنے اور بولنے کا موقع نہیں دیا، اس کے ساتھ جا کر اسے مکان سے باہر دھکا دے دیا۔ اس طرح میں نے باقیوں کو بھی پولیس کی تحویل میں پہنچا کر جاسوس سرفراز سے کہا، دونوں بہن بھائی اندر سہمے ہوئے ہیں، انہیں پوری حفاظت کا یقین دلا کر اسلام حسین صاحب کے پاس پہنچا دو، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ میں وہاں سے راجر ہوڈ کے پاس پہنچا، وہ ایک اٹیچی میں ضروری سامان لے کر اپنے سفیر کی رہائش گاہ میں پہنچ گیا تھا۔
اندر سے بری طرح سہما ہوا تھا، گھبرا کر سفیر سے کہہ رہا تھا، میں ابھی اسی وقت یہاں سے جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ جس ملک کی فلائٹ میں جگہ ملے گی میں اسی میں بیٹھ کر پاکستان سے باہر نکل جانا چاہتا ہوں۔ سفیر نے انٹرکام پر سیکریٹری سے کہا، مسٹر جان ریڈی کے لیے کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ حاصل کرو، پاسپورٹ اور ضروری کاغذات یہاں آ کر لے جاؤ۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔